ساری ملائی کھا کے اپنے آپ کو معصوم بنا دینا، سارا کچھ کر کے خود میں، یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی جو ہے وہ میرے ابا دادا لگتے ہیں۔ جو 75 سال میں کسی بھی منسٹر کو، جو خواہ وہ پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں یا کے پی کے ہیں، ان کو جو نظر نہیں آیا، آپ کی نظر اس پہ کیسے پڑ گئی؟ کوئی بھی انسان ہو، وہ اس میں سب سے پہلے تو اپنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ میرا کچھ بہتر ہو جائے تو پھر آگے ہمیں ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ نا ذہنی غلام بنایا گیا شروع سے لے کے، کیونکہ اگر ہم ہمیشہ ذہنی غلام رہیں گے سڑکوں کے، ہم ذہنی غلام رہیں گے ایک پٹے والی نوکری کے، ہم ذہنی غلام رہیں گے RCC روڈوں کے، ہم ذہنی غلام رہیں گے پانی اور بجلی اور گیس کے، تو تبھی ان کی سیاست چلے گی کہ ہمارے پاس کون کون اثاثے ہیں اور ہمارے پاس کون کون سے منرل ہیں اور کس سے کیا بن سکتا ہے، تو اس دن سب کی چھٹی ہونی۔ منرلز کا پتہ تو آپ نے بتا دیا، ابھی آپ کی اپنی جو وزارت ہے وہ تو کچھ دنوں کی مہمان ہے، اور پھر آپ نے اس کی اولادوں سے وہی قرضہ 10 گنا زیادہ وصول کرنا ہے۔ یہ کوئی صلاحیت تھوڑی، کوئی یہ قابلیت تھوڑی۔ قرضہ لے کے تو میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، قرضہ لے کے تو میں بھی ملک چلا سکتا ہوں، قرضہ لے کے اور امداد باہر سے لے کے میں بھی گٹر نالے بنا سکتا ہوں، اور ٹیکس وصول کر کے روڈ سڑکیں میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو پھر PM میں اور مجھ میں صلاحیت کا کہاں سے فرق ہے؟ ایک نوجوان ہے، سیاستدان بھی ہے، شہیر سیالوی نام ہے، شاید آپ کی نظر سے کبھی گزرے ہو، PNP نام ہے ان کی پارٹی کا۔ وہ اکثر طنز کرتے ہیں ہمارے IT کے منسٹر پہ، تو کس کو سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سندھ میں ہے وہ آپ کی جو سیٹ ہے اس پہ آ کے بیٹھے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ جاپان ہے، اس کے پاس تقریباً 12 سے 13 جو ہے منرلز ہے، اور پاکستان کے پاس 90+ منرلز ہے، تو وہ کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں، اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ آپ نے بتایا اس کے علاوہ کہ جو 500 روپے کے عوض 1 ایکڑ کو بیچ دیا جاتا ہے آئرن کے کو، اگر وہ اسی طرح اگر بکتا رہا تو یہ تو زراعت ختم ہی ہو جانے نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دل کو ایک سکون مل گیا، مجھے لگتا ہے کہ میرا ملک، میرا وطن بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ ہاں جی ناظرین، اسی مرد مجاہد کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں، میر خدا بخش مری، جو کہ معدنیات کے منسٹر ہیں سندھ میں، ابھی وہ اس وقت جہلم میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو ملک ہے اس میں اتنی معدنیات ہے، اگر اس کا صحیح طرح سے استعمال کیا گیا تو پاکستان IMF کے قرضے سے نجات حاصل کر لے گا اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو پچھلے 75 سالہ تاریخ میں معدنیات کسی اور وزیر کو نظر نہیں آئی، ان پہ آپ کی نظر کیسے پڑ گئی، اس معدنیات کا صحیح استعمال کیا ہے اور کون کون سی معدنیات اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، یہ ساری تفصیلات خود منسٹر ہیں جو میر خدا بخش مری ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، جو 75 سال میں کسی بھی منسٹر کو، جو خواہ وہ پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں یا کے پی کے ہیں، ان کو جو نظر نہیں آیا، آپ کی نظر اس پہ کیسے پڑ گئی؟ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ جب اگر ہم اپنے مفادات کو چھوڑیں گے اور مفادات سے ہٹ کے جب ہم ملک کی سوچیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ ہر چیز بہتری کی جو ہمارے ملک کے لیے ہوگی ہمیں نظر آئے گی۔ جب مفادات سامنے ہوگا تو پھر ہمیں کوئی چیز ملک کی بہتری کی نظر نہیں آئے گی۔ وجہ یہ تھی۔ آپ کو کوئی مفاد نظر نہیں آتا؟ کوئی بھی انسان ہو، وہ اس میں سب سے پہلے تو اپنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ میرا کچھ بہتر ہو جائے تو پھر آگے چلنا ہے۔ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا تو میری ایک تمنا اور خوشی اور خواہش یہ تھی سب سے بڑی کہ کم از کم میں اپنے ایک حصے کا کام کروں، اور یہ جو منسٹری ہے کم از کم لوگوں کو ایک حقائق سے آگاہ کروں، انہیں بتاؤں۔ میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ کم از کم لوگوں میں ایک اویئرنیس آئے، انہیں پتہ پڑے کہ ان کے اثاثے کتنے ہیں اور کیا کیا ہے اور کس سے کیا بنتا ہے۔ تو آج تک تو ہمارے لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ تھا۔ تو میری سب سے بڑی جو ایک خواہش تھی یا میرا جو ذاتی مفاد تھا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو آج لوگوں کی شکل میں مجھے جو عزت مل رہی ہے، اس سے بڑی اور میرے لیے کوئی نعمت۔ آج سے پہلے جو میں نے اپنی 26-27 سال میں دیکھا ہے سیاست کو لے کر، تو پالیٹکس کے جو بھی لوگ ہیں وہ دوسری پارٹی پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ نے بڑا حیرت انگیز پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے وہ منرلز دکھائے، موبائل کھول کر آپ لے گئے، گاڑی کو ننگا کر کے آپ لے گئے، اس سے کیا میسج آپ نے اویئر کیا؟ دیکھیں، میں نے لوگوں کو اس لیے ایک ایک چیز کرنے کی بتائی کیونکہ ہمارے عادت سی پڑ گئی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کر کے ہمیں ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ نا ذہنی غلام بنایا گیا شروع سے لے کے، ان سیاستدانوں نے خاص کر کے انہوں نے اس طرح ہمیں فلوج کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا سڑکوں سے زیادہ اور نوکریوں سے زیادہ
اور جو ہے گٹر نالوں سے زیادہ یہ لوگ نہ سوچیں. ہماری سوچ اس طرح کی محدود کر دی گئی جان بوجھ کے, کیونکہ اگر ہم ہمیشہ ذہنی غلام رہیں گے سڑکوں کے, ہم ذہنی غلام رہیں گے ایک پٹے والی نوکری کے, ہم ذہنی غلام رہیں گے RCC روڈوں کے, ہم ذہنی غلام رہیں گے پانی اور بجلی اور گیس کے, تو تبھی ان کی سیاست چلے گی. اور جس دن ہمارے اندر ایک اویئرنیس آ گیا اور جس دن ہمیں پتہ پڑ گیا کہ ہمارے پاس کون کون سے اثاثے ہیں اور ہمارے پاس کون کون سے منرل ہیں اور کس سے کیا بن سکتا ہے, تو اس دن سب کی چھٹی ہونی. منرلز کا پتہ تو آپ نے بتا دیا. ابھی آپ کی اپنی جو وزارت ہے وہ تو کچھ دنوں کی مہمان ہے. اب یہاں پہ تو پوری آئین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, پورے قانون کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. جو سسٹم آپ نے اس وقت آن لائن شروع کیا جیسے بیرون ممالک میں ہوتا ہے کہ کون سے ٹھیکیدار کو کتنا ٹینڈر دیا گیا ہے, کون سا جو ہمارا وسائل ہے اس کو کتنے میں فروخت کیا گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں نا, یہ تو عوام کو چاہیے نا, جو جسے ووٹ دیتے ہیں نا, تو ووٹ دینے سے پہلے اس سے صرف یہ بات کریں اور کچھ نہ کریں. اس سے یہ کہیں گے آپ جو بھی کام کریں گے پبلکلی کریں گے, آپ جو بھی کام کریں گے اسے پبلک کے سامنے ظاہر کریں گے. ہمارے یہاں ایک سیاستدانوں نے بڑا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ ساری ملائی کھا کے اپنے آپ کو معصوم بنا دینا, سارا کچھ کر کے خود. میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی جو ہے وہ میرے ابا دادا لگتے ہیں, لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا اس ملک کے اندر کوئی اگر مافیا ہے تو وہ ہمارے سیاستدان ہیں. سب سے بڑا اگر کوئی مافیا ہے تو وہ ہمارے سیاستدان ہیں. یہ ساری ملائی اوپر کی کھا کے اور سیاست میں آ کے, اقتدار میں آ کے, مزے لوٹ کے, سب کچھ کر کے پھر کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ فلاں. اور بھائی اگر تمہیں اسٹیبلشمنٹ اتنی بری تھی تو بیٹھے کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ نے ساری چیزیں کیوں کی؟ آپ تو عوام کے اس پہ منتخب ہو کر آئے تھے نا, آپ نے تو عوام سے ووٹ لیا تھا نا. آپ نے جس عوام سے ووٹ لیا تھا اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے آپ نے یہ کام کیا کہ قرضہ لے کے آپ نے اسے گٹر نالے دے دیے, قرضہ دے کے آپ نے اس کو ایک 7 اسکیل کی نوکری پکڑا دی, اور پھر آپ نے اس کی اولادوں سے وہی قرضہ 10 گنا زیادہ وصول کرنا ہے. یہ کوئی صلاحیت تھوڑی, کوئی یہ قابلیت تھوڑی. قرضہ لے کے تو میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں, قرضہ لے کے تو میں بھی ملک چلا سکتا ہوں, قرضہ لے کے اور امداد باہر سے لے کے میں بھی گٹر نالے بنا سکتا ہوں, اور ٹیکس وصول کر کے روڈ سڑکیں میں بھی بنا سکتا ہوں. تو پھر PM میں اور مجھ میں صلاحیت کا کہاں سے فرق آیا؟ بالکل ٹھیک. میں اس کی جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے عہدے ہیں جیسے وزیر خزانہ ہے, وزیر قانون ہے, وزیر داخلہ ہے, وزیر خارجہ ہے, جیسے وزیر معدنیات ہے, تو یہ اس بندے کو لگانا چاہیے جو اس پہ پوری اس کی ریسرچ ہو, اس کے بارے میں علم رکھتا ہو. ایک نوجوان ہے, سیاستدان بھی ہے, شہیر سیالوی نام ہے, شاید آپ کی نظر سے کبھی گزرے ہو, PNP نام ہے ان کی پارٹی کا. وہ اکثر طنز کرتے ہیں ہمارے IT کے منسٹر پہ کہ کسی فارنر کمپنی نے کہا کہ ہم یہاں پہ آ کے IT پارک بنائیں گے, تو ہمارے IT منسٹر نے اس سے سوال کیا کہ ادھر جھولے بھی ہوں گے, یعنی اس میں جھولے بھی. وہ اکثر طنز کرتے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگ آپ عہدوں پہ لگائیں تو پھر یہی کچھ انہوں نے پوچھنا ہے نا. ایسا ہی یہی ہونا ہے. اور اصل میں سیاستدانوں کو, میں نے آپ کو کہا نا, ان کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے اور اپنے مفاد کے بارے میں سوچا جاتا ہے, اور مفاد ان کا جب پورا ہوگا جب طاقتور لوگ ان کے ساتھ ملیں گے. آپ جیسا, مجھ جیسا خالی جب انسان ملے گا تو ان کی پارٹی مضبوط نہیں ہوگی. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ اپنے بعد جب آپ کی ابھی وزارت چلی جانی ہے, چند دن کی مہمان ہے, تو کس کو سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سندھ میں ہے وہ آپ کی جو سیٹ ہے اس پہ آ کے بیٹھے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, دنیا بھری پڑی ہے, ملک بھرا پڑا ہے. جو منتخب ہوئے ہیں لوگ, جو کوئی ایک بندہ تو نظر میں ہوگا نا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میر خدا بخش جتنا کام ضرور کر لے گا. نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں پتا پورے سندھ میں کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے جیتے ہیں اور کس نے کیا کرنا ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن ہاں, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری وزارت بے شک جائے گی, کیونکہ ٹائم اگر پورا ہونا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں 12 کہتا ہوں کہ میری نیشنلٹی نہیں جائے گی. انشاءاللہ نیشنلٹی میرے پاس ہے اور میں نے اس کے لیے مسلسل آواز اٹھانی ہے. میں اٹھاتا رہوں گا اس قوم کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کے. انشاءاللہ ہم اس معدنیات کی جو لوٹ مار تھی اس کو مزید نہیں ہونے دیں گے, اور یہی وہ چیز ہوگی جو ہماری انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گا. بالکل ٹھیک. آپ نے اسی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ جاپان ہے اس کے پاس تقریباً 12 سے 13 جو ہے منرلز ہے, اور پاکستان کے پاس 90+ منرلز ہے. تو وہ کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس یہ ہے نا کہ دیکھیں, جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا, انہوں نے ایز اے قوم سوچا, انہوں نے ایز اے نیشن سوچا. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہماری قوم ترقی کرے گی تو ہم ترقی کریں گے, ہماری عزت ہوگی. ہم نے تنگ ذہن لوگ ہیں,
ہم نے یہ سوچا کہ ہماری جو عوام ہے وہ کمزور رہے گی، معاشی طور پہ، ذہنی طور پہ غلام رہے گی، میرے پوتے پڑ پوتوں کی سیاست باقی رہے گی۔ آپ نے بتایا اس کے علاوہ کہ جو 500 روپے کے عوض 1 ایکڑ کو بیچ دیا جاتا ہے آئرن کے کو، اگر وہ اسی طرح اگر بکتا رہا تو یہ تو زراعت ختم ہی ہو جانے نا ایک دن، کیونکہ یہ تو اللہ نے جو زمین ہے وہ بنانی چھوڑ دی ہے۔ لازمی سی بات ہے، یہ ہر آئے دن ہمیں نقصان ہے، اور یہ اربوں روپوں کا نقصان ہے آئے دن۔ اگر کوئی میں آپ سے ایک فگر پوچھوں کہ آج تک پاکستان یہ معدنیات جو ایسے ٹگے کے بھاؤ، ابھی ٹگا بھی ویسے پاکستان کے کرنسی سے بہت اوپر چلا گیا، تو یہ کوڑیوں کے بھاؤ جو بیچ رہا ہے، کتنا نقصان اس وقت پاکستان کا ہو چکا ہے 76 سالوں میں؟ دیکھیں، میری ایک عادت ہے، میں بغیر تحقیق اور ریسرچ کے بات نہیں کرتا، پھر اندازاً بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آل اوور میری تھنکنگ کے مطابق یہ میری حتمی ریسرچ اور وہ نہیں ہے کہ جس پہ تصدیق میں نے اب تک نہیں کی کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے، اگر میں لگا لوں تو آئی تھنک آپ یہ سمجھیں کہ یہاں کہانی جو ہے نا، مطلب جتنا شاید ہمارے ملک کے اوپر قرضہ ہے نا، اس سے زیادہ شاید، یا اس جتنا، یا اس کا پونے کا فرق ہوگا تھوڑا بہت، اتنا ہم شاید ہو سکتا ہے نقصان کر چکے ہیں۔ بیسٹ وے یہ ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں، ایک آپ کا ایگریکلچر ہے، دوسرا آپ کا جو ہے فوڈ ہے، تیسرا آپ کا جو ہے منرل ہے، سب سے بڑی چیز ہے منرل۔ تو منرل کا صحیح استعمال کریں، ایک تو اس کی را کسی بھی صورت میں جانے نہ دیں، اور اس کا جب پروڈکٹ یہاں بنائیں اور ان کمپنیوں کو دیں جو فنش پروڈکٹ تک بنائیں، ان کو کبھی بھی نہ دیں سمجھیں کہ اس کو ڈائریکٹ ایکسپورٹ کرے، یا سیکنڈ فارم آف را آپ کہہ دیں، اس کو تھوڑا پروسیس کیا اور وہ ایکسپورٹ کریں، ایسوں کو کبھی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے آپ نے ویپن جو ہے ہمارے ملک میں بنتے ہیں واہ میں، تو اس کے لیے جو معدنیات ہے وہ پاکستان سے لی جاتی ہیں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے تقریباً جہاں تک پتہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ملک میں عادت یہ ہے، ٹوئٹا کی کمپنی لگی ہوئی ہے، کچھ اور کی، تو سارا ان کے پاس جتنا بھی ہے وہ سارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ ہے کہ پلاس اور نٹ پانے لے کے ان کو جوڑ کے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اس کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا گروپس کے نام سے، اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی سے اوپر چلی گئی ہے، یعنی کہ اگر وہ آج وہ کلیم کرے وہ کمپنی کہ میں پاکستان کو خریدنا چاہتی ہوں تو وہ خرید سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے، پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آیا ہے، اور پاکستان ہمیں ایک تحفے میں ملا ہے، بے شک اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں واقعی نفرت ہونی چاہیے پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے، سیاستدانوں سے ہونی چاہیے جو ذمہ دار ہیں۔ پاکستان سے نفرت کی بات نہیں کر رہا میں، سنیں نا میری بات، میں ایک نوجوانوں کو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے بڑے مایوس ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، پاکستان سے باہر چلا جانا چاہیے۔ نہیں، یہاں پر آپ کے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہیں، آپ کا دل، آپ کا ضمیر کیا آپ کو ملامت نہیں کرے گا کہ آپ اپنے باپ دادوں کی قبریں چھوڑ کے چلے جائیں؟ بے شک آپ نے اپنے بچوں کے لیے، آپ نے ان کی نیشنلٹی کے لیے، آپ ان کے تحفظ کے لیے مجبوری میں آپ باہر چلے گئے، آپ کی مجبوری ہے، پتہ ہے ہمیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو تو تحفظ دے دیا، آپ کی جو باپ دادوں کی قبریں پڑی ہیں ان کو کون دیکھے؟ دل روتا ہے، وہ جو لوگ جاتے ہیں باہر وہ خوشی میں نہیں جاتے، وہ مجبوری میں جاتے ہیں۔ تو اصل جو نفرت ہونی چاہیے وہ ان سیاستدانوں سے ہونی چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ نے جو بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو بڑا ایک ڈفرینٹ اور فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے قوم سوچا، ہم نے ایز اے قوم نہیں سوچا، ہم نے اپنی قوم کو بطور ہتھیار سمجھا، اور بطور ہتھیار اس طرح ہم نے بنایا کہ وہ غلام رہے گی تو وہ ہمارا ہتھیار بنے گی۔ اگر بندوق میں گولی نہ ہو تو وہ بندوق کسی کام کا نہیں ہے، اور جس میں اگر ہتھیار میں بندوق ہے تو عوام کی مثال جو ہے نا گولی کی ہے، اور سیاستدانوں نے ٹھلے ہتھیار ہیں، یہ سارے گولیاں ہٹ جائیں ان کے ہاتھ سے نا تو ان کی بندوقیں کسی کام کی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں جو ہندوستان ہے وہ ویلکمنگ ہے، آئی فون ادھر گیا انہوں نے ویلکم کیا، فیس بک گیا ویلکم کیا، ٹیسلا گئی انہوں نے ویلکم کیا۔ پاکستان میں ابھی اس وقت جو لگی ہوئی ہیں فیکٹریز یا جو بھی، ان کے اوپر اتنے ٹیکسیز ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئی ہیں، کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں۔ میں وہی مجھے رو رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو چلنے کے 3 ہی طریقے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ہمارے اپنی پروڈکٹ تو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمارا آباء اجداد نے ہمیں کھیتی باڑی کرنا سکھائی تو کم از کم اس سے ہم اناج وغیرہ کر کے جو ایکسپورٹ کر کے 2 روپے کما رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آباء اجداد نے ہمیں یہ اسکلز دی۔ ان سیاستدانوں نے تو ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ موبائل کیسے بنانا ہے، لیپ ٹاپ کیسے بنانی ہے، گاڑیاں کیسے بنانی ہیں، شاید اگر ہمیں آتا تو آج ہم وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، تو اس میں یہ ہوتا کہ ہم ٹیکس بھی نہیں لیتے۔ اب وہ بیچارہ سارا سامان جو ہے اس کے 10 پرزے باہر سے امپورٹ کر رہا ہے، ایک تو وہ ڈیوٹی آپ نے امپورٹ پہ مار دی، باہر سے آئی وہ مہنگی پڑ گئی، پھر ٹرانسپورٹیشن فیکٹری میں آئی
تو لیبر کا کوسٹ آپ کے اوپر پڑ گئی, پھر وہ ایکسپورٹ کرے گا, پھر کوسٹ, تو وہ بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا. اگر ہاں آپ کے پاس جو منرل موجود ہے آپ سارا یہیں پروسیس کر کے دیں گے, وہ خوشی خوشی کرے گا. وہ ایک کی جگہ 10 فیکٹریاں لگائے گا, ڈائریکٹ اس کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا, امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ کو بھی ٹیکس کم لگانا پڑے گا. اب ہمارے پاس کمانے کے 3 ہی ذریعے ہیں, ایک تو ٹیکس لو, دوسرا قرضے لو, تیسرا امداد لو, چوتھا جو ہے نا وہ اناج بیچ کے ایکسپورٹ کرو, بس. اور کیا ہے ہمارے پاس بتائیں. ابھی بہت سارے نوجوان بچے ہیں, بہت سارے نے ایجاد کی ہے, کسی نے گلاسز بنا لی ہیں, اچھی والی دوربین بنا لی ہے, کسی نے بہت اچھی والی ڈرونز بنا لی ہیں, کارز بنا لی ہیں, لیکن وہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی ایجاد کرتے ہیں, بیرون ممالک میں سے کوئی بھی کمپنی ان کو ہائر کرتی ہے اور وہ ساری زندگی دوسرے ملک کی خدمات میں گزار کر پیسے کماتے ہیں. دیکھیں بچوں کی میں بتا رہا ہوں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارے نوجوانوں کو کوئی قصور نہیں. ہاں ایک قصور ہے کہ 10 بار ووٹ دے چکے ہیں انہوں نے, ان کے والدین نے بڑھاپے پہ پہنچ گئے, خود جوان ہو گئے, اور شاید شادیاں بھی ہوگی, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, سال کے 2 کے 4 کے جو بھی ہے, تو کم از کم ایک بار بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ یار ہم جسے ووٹ دیتے ہیں وہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے. دیکھیں اندھی تقلید تو خدا کو بھی پسند نہیں ہے. ہم تو صرف نعرے مارتے ہیں. آپ یہ سوچیں نا, مولانا صاحب کے والد صاحب تھے مفتی صاحب, بھٹو صاحب تھے, میاں صاحب ان کے والد صاحب سے لے کے, ان کی جو سیاست تھی وراثت میں عام نوجوان پاکستانیوں کو ملی یا ان کے خاندان کو ملی؟ یہی بات ہے, خاندان کو, ادھر تو خاندان نوازے جاتے ہیں نا. ہاں تو پھر اس سے سمجھ جائیں نا, عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کوئی آخری چند باتیں جو ہماری دیکھنے والے لوگوں کو آپ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں. میں خاص طور پہ تمام اپنے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں. ہمارے جو یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں, تمام یونیورسٹیز کے جو کیمسٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں, جو جیولوجسٹ ہیں, جو مکینیکل انجینئر ہیں, یا جو کیمیکل ہیں, یا جو آئی ٹی میں ہیں, یا سافٹ ویئر انجینئر, جو بھی ایکس وائی زیڈ, وہ بخوبی ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ملک مالا مال ہے, اور اپنے ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جانے کے لیے اب اپنے اثاثوں کا صحیح استعمال کروانا شروع کر دیں. جس کو بھی سلیکٹ کریں, جس کو بھی ووٹ دیں, جو بھی سیاستدان ہو, تو سب سے پہلے اسے کہیں کہ ہمارے وسائل کا صحیح استعمال ہم پہ کروائیں. اور انشاءاللہ میں منسٹری کے بعد اس چیز کو لے کے چلوں گا, اور یہ اویئرنیس میں اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں جب تک میرے اندر سانس باقی ہے تو میں پاکستان کے معدنی وسائل کے بارے میں بات بھی کروں گا, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتا رہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی اس چیز کو سوچے گی, اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں مشکلات ضرور ہیں, ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہوپفلی اگر ہم نوجوان اگر کچھ سیکٹر کے اندر تقسیم ہوں, سیکٹر اے, سیکٹر بی, سیکٹر سی, ایک سیکٹر آئی ٹی کو دیکھے, ایک دوسرا سیکٹر جو ہے پروگرامنگ کو دیکھے, تیسرا سیکٹر جو ہے آئی ٹی میں پروگرامنگ آ گئی, تیسرا سیکٹر جو ہے مینوفیکچرنگ کو دیکھے, تو میرے خیال میں ہمارا ملک ایزیلی ترقی کر سکتا ہے. بجائے ان سڑکوں پہ نکلنے کے, ان سیاستدانوں کے ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپس میں گلے لگیں, آپس میں ملیں, اپنے ملک اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اور اپنے آبا و اجداد کی قبروں کی طرف دیکھ کے اپنے لیے دیکھیں. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتیں دی. ناظرین, میں جو اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی منسٹرز آتے ہیں, اگر ان میں میر خدا بخش جتنا احساس اور ہمدردی ہوگی تو یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہمیں ہر سیٹ پر ایک میر خدا بخش چاہیے. اللہ ان کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی دے, اور اسی طرح پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر قائم رکھے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.